بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر. ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. پھر خصائص علی بھی سر دنیا میں موجود ہے. خصائص علی کے اوپر آج قتل کرنے کے لیے دو لوگ تیار ہیں حضرت علی کے ماننے والوں کو. تو امام نسائی کو کتنے چھڑیا ہونا انہوں نے کہ یار انہوں نے حضرت علی کی شان بیان کر چھڑی. ٹھیک ہے, مجھے تو یقین ہے آج خصائص علی کی کوئی بات کرے تو اس کے اوپر ڈنڈے لے کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جب دمشق کے اندر حکومت ہی آل امیہ کی تھی, 700-800 سال رہی ہے وہ اسپین میں, آل امیہ ہی سن نا. تو عباسی بھی ایسا کوئی حضرت علی کے حامیوں میں سے تو نہیں تھے. ان کو بھی شیعان علی سے ڈر تو رہتا تھا. تو یقیناً مارا ہوئے گا انہوں نے. اون مار دے پہ حقیقت بات ہے. شام میں مارتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. شام میں آج بھی یہ ہوتا ہے. یمن میں امام نسائی رحمہ اللہ, جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے, اہل سنت کے مین امام ہے, 303 ہجری میں فوت ہوئے. جب دمشق گئے تو آپ کو پتا اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی, باقی جگہ آل عباس کی تھی, وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا. دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے, 300 سال گزر چکے تھے. تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی. ٹھیک ہے, خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی. اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے. ناسبی بھی ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. ان کا نہیں بتائیں. پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. تو ان کا یہ حدیث ہی ہے. بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے, ان کو اتنا مارا, ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی, حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ, انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا, اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں, لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے, امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے.